للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، یہ ربیع النور شریف کا مقدس اور متبرک مہینہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں جلوہ گری ہوئی، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آقا کریم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے گوناگون مختلف الانواع اور ہمہ جہت حیات مبارکہ اور شخصیت مقدسہ کے گوشوں میں سے ایک انتہائی حساس، اہم اور قابل توجہ گوشہ پر روشنی ڈالی جائے، اور وہ گوشہ آج میری نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچیوں پر رحمت کے تعلق سے ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بچیوں کی کیا حالت ہے، بچیوں کے تعلق سے گارجینس اور ذمہ داروں کیا کیا رویہ ہے، یہ توجہ طلب اور نہایت ہی ہوش و حواس کے ساتھ سننے اور سنانے سے تعلق رکھتا ہے. وقت میں تو اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ اسی عنوان کے تمام گوشوں کو سمیٹا جا سکے اور اس پر کما حقہ روشنی ڈالی جا سکے، مگر اتنا ضرور ہے کہ جہاں تک وقت میں گنجائش ہوگی انشاءاللہ ضرور اس کے گوشوں کو محیط کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس وقت اور اس زمانے کے حالات پہ ایک نظر ڈال لیں جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. اس وقت
خاص طور سے مکہ مکرمہ کی کیا حالت تھی اور اس کے اطراف و جوانب کے ممالک کی کیا سوچ تھی، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ملک ہندوستان، اس میں اس دور اور زمانوں میں عورتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا تھا اور کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ تاریخ کے حوالے سے جب ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس وقت ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے، اس وقت اہل عرب کا عورتوں کے ساتھ رویہ نہایت ظالمانہ اور وحشیانہ تھا۔ سماج اور معاشرے میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس زمانے میں اگر آدمی کو جوتی کی ضرورت پڑتی تو اپنی عورت کو بیچ کر کے اپنی اس خواہش کی تکمیل کیا کرتا تھا۔ جوئے میں آدمی اپنی بیویوں کو ہار جایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے نہ تو اسے مردوں کے ساتھ کسی مشورہ میں شریک کیا جاتا اور نہ ہی گھر کے اندر یا باہر اسے کسی طریقے سے مردوں کے ساتھ بیٹھنے اور ماتحت پر حکمرانی کرنے کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہ عورتوں کا حال یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے مال وراثت میں عورت کو بھی تقسیم کر دیا جاتا۔ اگر عورت اپنے سوتیلے بیٹے کے حصے میں آ جاتی تو سوتیلا بیٹا اس سے شادی کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ یہ حالت تھی اور یہ ماحول تھا اس سرزمین کا جس میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان، اس کی بھی حالت عورتوں کے تعلق سے کچھ اچھی نہیں تھی۔ یہاں بھی عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا، ان پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جاتے، ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جاتا، یہاں تک کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اسی کے ساتھ اس کو بھی ستی کر دیا جاتا، یعنی اسے بھی آگ کی نذر کر دیا جاتا۔ یہ رواج اور یہ حالت تھی اس وقت جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ یورپ اور یونان جو اس وقت کے مہذب علاقے شمار کیے جاتے تھے، جس طریقے سے آج نام نہاد امریکہ اور انگلینڈ اور اس قسم کے ممالک اپنے آپ کو مہذب، تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اس زمانے میں یونان و شام اور مصر و روم کی یہی حالت تھی۔ ان ممالک میں بھی عورتوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ان کے ساتھ چھوا چھوت کا برتاؤ کیا جاتا تھا اور انہیں نہایت ہی ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا۔ انسانیت کے لیے بوجھ اور انسانی سماج کے لیے سانپ اور بچھو سے زیادہ اسے اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو آپ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت کاملہ بنا کر کے دنیا والوں کے لیے بھیجا اور اس کا تذکرہ کیا۔ اس رحمت کا ظہور جہاں کائنات عالم کے دیگر مخلوقات پر ہوا اور جہاں دوسری چیزوں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت نمودار ہوئی، وہیں خاص طور سے صنف نازک پر بھی آپ کی رحمت اور آپ کے کرم کی خوب برسات ہوئی۔ وہ معاشرہ اور وہ سماج جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا، بچیوں کو پالنا پوسنا اپنے لیے جو عیب سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اسی وقت کے حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں جب کسی انسان کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کوئلہ کی طرح سے کالا ہو جاتا، مطلب وہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لے۔ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے روپوش کرتا اور پھر انہی بچیوں کو وہ اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اس قسم کی ایک دو نہیں بلکہ متعدد روایتیں احادیث پاک میں موجود ہیں۔ احادیث کی مشہور و معروف کتابوں میں ایک واقعہ حضرت قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ان 8 بچیوں کے بدلے میں تم 8 غلام آزاد کرو، یہ تمہارے لیے ایک طرح کا کفارہ ہے، اگرچہ اس کا کما حق حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے، یعنی اتنی دولت نہیں کہ 8 غلام خرید کر کے میں آزاد کروں۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر 8 غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 8 اونٹ کا فدیہ ان بچیوں کی طرف سے ادا کرو۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، یہاں تک کہ ایک اور صحابیہ ہیں حضرت کبیرہ بنت ابی سفیان، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 4 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، زندہ درگور کیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی 4 غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک روایت جو اگرچہ بہت مستند کتابوں سے مجھ تک نہیں پہنچی لیکن کئی کتابوں میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، یہ روایت ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضرت دحیہ کلبی وہ صحابی رسول ہیں جو انتہائی حسین اور جمیل آدمی تھے، بہت ہی خوبصورت، یہاں تک کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے لیے دعا کی۔ اتنے حسین و جمیل کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے دعا فرمائی کہ مولا تو اس نوجوان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما۔ رات میں آپ نے دعا فرمائی، صبح کو حضرت دحیہ کلبی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں؟ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اللہ رب العزت کا پیغام آپ کے سامنے پیش کیا، اپنی رسالت آپ کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام تو قبول کر لوں، مگر ذرا یہ بتائیے کہ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کیا آپ کا رب میرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے اور کون سی خطا تم سے سرزد ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، حبیبی یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، سردار ہونے کی حیثیت سے میں اس قبیلے کا سردار ہوں جس قبیلے میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، کیا آپ کا رب میری اس غلطی کو معاف فرما دے گا؟ انہوں نے یہ سوال کیا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا، حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے کہہ دیجئے کہ ایمان لانے سے پہلے جو کچھ تم نے کیا اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ اب تم کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، ایک اور میں نے بڑا بھاری جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا آپ کا رب میرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے وہ بھاری اور بڑا جرم کون سا کیا ہے، کون سا گناہ ہے؟ پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا جس کا لب لباب اور ماحصل یہ ہے کہ حبیبی یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس ہاتھ سے خود اپنی بیٹی کو جو نہایت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی خوبصورت تھی اسے زندہ درگور کیا ہے۔ جب میں اسے زمین کے نیچے گاڑ رہا تھا تو وہ مجھے ابا ابا کہہ کر کے، بابا بابا کہہ کر کے پکار رہی تھی۔ مالک مولا اس کی حبیبی یا رسول اللہ، اس کی چیخ و پکار ابھی بھی میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، کیا اللہ رب العزت میری اس خطا کو بھی معاف فرما دے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اے دہیا سنو، اللہ رب العزت اسلام سے پہلے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تم نے انجانے میں جو یہ غلطی کی اللہ رب العزت تمہاری اس خطا کو معاف فرما دے گا، آئندہ تم احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ حالت تھی، اس طریقے سے بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور سے ان بچیوں کے لیے بھی رحمت کا سائبان بن کر کے ان کے سروں پر جلوہ گر ہوئے، اور قیامت تک کی بچیوں کے لیے آپ رحمت و کرم کا سایہ بن کر کے برستے رہے، یہاں تک کہ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسی موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من عالا وانکح ابنتین او ثلاثہ او اختین او ثلاثہ کنت انا وہو فی الجنت کہاتین واشار باصبعہ السبابہ والتی یلیہا، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی، یا فرمایا کہ 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی اچھی پرورش و پرداخت کرے اور پھر اسے تعلیم کی زیور سے آراستہ کرے اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کر کے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، تو اللہ رب العزت
ایسے شخص کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ وہ شخص اور میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ نے ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں اس طریقے سے میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے بچیوں کی پرورش کرنے کا انعام اور اکرام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ کرام کی ذہن سازی فرمائی اور اس طریقے سے ان کو بچیوں کی تربیت کی طرف مائل فرمایا کہ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے مقام پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار، کہ جو شخص بچی کی پرورش و پرداشت میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس مصیبت پر وہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس صبر کے بدلے میں اس بچی کو اس کے لیے جہنم سے حجاب بنا دے گا، یعنی اس عمل کی بنیاد پر وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت و صیانت فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ذہنیت فرمائی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ بچیاں تمہارے رحم و کرم کی مستحق ہیں، تمہارے ظلم و زیادتی کی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی بچیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اسے کمتر نہ سمجھو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، رواہ بخاری۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ ایسا نہیں کہ بیٹا ہے تم اس کے کھان پان پہ، اس کے پہناوے اوڑھاوے پر اور اس کی تعلیم و تربیت پہ زیادہ خرچ کرو، اور اگر بیٹی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ تو پرائے گھر چلی جائے گی، اس کے اوپر خرچ نہ کرو یا اس کے ساتھ کسی طریقے سے سوتیلا رویہ اختیار کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو رب کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ ہوگی، رب کی بارگاہ میں تم سے باز پرس ہوگی اور تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اس لیے تم اپنی اولاد کے درمیان عدل و مساوات اختیار کرو۔ ایک دوسری حدیث بخاری شریف ہی کی ہے، عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ان اباہ اتا به الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال نحلت ابنی هذا غلاما فقال اکل ولدک نحلت مثلہ فقلت لا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارجع۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی بشاشت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حبیب یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر کے ارشاد فرمایا، اے نعمان، کیا تم نے ہر بیٹے کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ تو حضرت نعمان نے کہا کہ حبیب یا رسول اللہ، میں نے ایسا تو نہیں کیا، یعنی اپنے ہر بیٹے کو غلام نہیں دیا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ، یعنی تم نے اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کی، اس لیے تم میرے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، جاؤ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرنے کا ہمیں حکم فرما رہے ہیں۔ جب بیٹوں کے درمیان یہ ہے تو بھلا بیٹیوں کے درمیان، یہاں پر کسی اس بات کی وضاحت نہیں ہے
کہ تم نے بیٹیوں کو بھی دی یا نہیں دی، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ دوسری اولاد کو بھی تم نے اتنا دیا یا نہیں دیا۔ اس سے بھی اشارتاً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اولاد کے درمیان تفریق کرنا، کسی ایک کو زیادہ دینا اور کسی دوسرے کی حق تلفی کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے میرے ملت کے جوانوں اور بزرگوں، آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچیوں کے اوپر رحم و کرم کی برسات فرما رہے ہیں، تو آپ ان کے اوپر ہرگز ظلم و زیادتی نہ کریں، ہر طرح سے ان نازک شیشوں کو حفاظت و صیانت کے ساتھ رکھیں اور عدل و انصاف کا معاملہ کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں اور انہیں احساس دلائیں کہ تم آج زندگی کی جو سانس لے رہی ہو، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحم اور کرم کا صدقہ ہے۔ لہذا تم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گلے کا پٹا بناؤ اور کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے انحراف کی کوشش نہ کرو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے زیور تصور کرو، زینت تصور کرو، اور تم یہ سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہی میں ہمارے لیے عافیت ہے، ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے حیات ہے، ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے آبرو ہے۔ اگر ہم دنیا میں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی کنیز بھر کے دنیا میں رہیں گے۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو ان تعلیمات سے بے خبر رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے پایا احسانات میں سے اس خاص احسان کا بھی تذکرہ اس کے سامنے نہیں کیا، کبھی اس کے کان آشنا نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بچیاں ہمارے سماج سے دوری اختیار کرتی جا رہی ہیں اور سماج اور معاشرے سے نکلنے کے بعد اسلام کے تعلق سے غلط تبصرے پیش کر رہی ہے اور معاذ اللہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے ملت کے جوانوں، اسلام کو کوئی بدنام کرے تو اسلام تو بدنام نہ ہوگا، لیکن جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھائے گا یقیناً وہ بدنام زمانہ ہو کر رہے گا اور وہ خود ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا۔ اس لیے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم سے وابستہ رکھیں، انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمہارے اوپر احسان ہے اور کس طریقے سے اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری کرتے ہوئے تمہیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یقیناً آج لڑکیوں کے تعلق سے جو کچھ سننے کو مل رہا ہے اور جو حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس میں گارجین اور ذمہ داروں کی بھی پوری ذمہ داری ہے۔ اس لیے گارجین حضرات اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور وہ اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کرے کہ ان کی بچیاں نہ خود ان کی بدنامی کا سبب بنے اور نہ دوسروں کے لیے اور نہ اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے بچے بچیوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی نسل تک اسلام کی سچی تصویر اور اسلام کی سچی تعلیمات پیش کرنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد